لاسٹ پہ آپ سے سوال کریں گے جنید جمشید مرحوم کا. ان کے ساتھ بھی آپ کا کوئی وقت اکٹھے، کوئی ملاقاتیں اکٹھے، ظاہری بات ہے وہ تبلیغ میں جب آئے، ان کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی یادگار واقعہ ہو. ظاہر ہے ویسے تو مولانا نے بھی، باقی بہت سے لوگوں نے بیان کیا کہ ان کے اخلاق اور وہ جب بدلے تو بالکل ہی. آپ نے ان کو ایز اے مطلب ایک انسان کے طور پہ جب وہ ٹوٹل اپنی فیلڈ چینج کر کے آئے تو کیسا پایا؟ کوئی ان کی کوئی خواہش یا کوئی ایسی باتیں جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہوں، یا کوئی یادگار واقعہ آپ کا ان کے ساتھ؟ پہلے وہ بدلے، داڑھی مبارک رکھی جی. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے سب ختم کر جی جی بالکل. اچھا ملتان میں ڈرامہ کر رہا تھا تو وہ ملتان فنکشن پہ آئے تھے. اس کے بعد اچھا اچھا ٹھیک ہے، پہلے چینج ہوئے، ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے. یو ٹرن لیا. تو میں ان سے باتیں کرتا رہا نارملی، ذرا سا ہی میں نے ایکسپریشن دیا تو مجھے اینڈ پہ کہتا ہے یار تم مجھے کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا. میں کہا جنید صاحب اے تسی وقتی طور تے گئے ہو، تسی پھر جی ہو جانا. میں کہا تسی پھر اس طرح ہو جانا. میں کدے لئی تانوں ایویں شرمندہ کردا پیا؟ مینوں پتہ ہے تواڈے دل دے وچ سارے نظام صحیح نے اور آپ صحیح ہیں اور آپ صحیح ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس پہ بڑے خوش ہوئے. پھر ہمیشہ ہر سال مجھے خوشبو اور عید کے کپڑے وہ دیتے تھے، بے حد پیار کرتے تھے، بے حد. بولتے ہی بڑا میٹھا میٹھا اور بڑا پیارا پیارا. بلکہ ہمیں یاد ہے کسی کو، ہماری کسی بہن کا ان کو فون آیا ہوا تو بار بار کہیں بہن اس طرح بات بہن. میں کہا بس کر دو، وہ پتہ نہیں تمہیں لائک کر دی ہوئی تھی بہن بہن جا رہے ہو. اور نہیں یار میں نے کہا میری بات نہیں، میں نے کہا نہیں میں بہن کا، یہ ان کا کردار تھا میری آنکھوں سامنے، ان کا زندگی گزری. اور حج پہ ہم اکثر حج ان کا اپنا گروپ تھا نا، جی جی گروپ، جی جی. تو مجھے کہتے یار تم میں نہ چل. تو میں کہی میرے ساتھ بہت سے زیادہ کار ہوتے ہیں، اتنے پیسے نہیں، آپ کا تو مہنگا ہے. تو پھر حج پہ ملاقات ہوتی. اور پھر بلکہ ایک دفعہ ان کا اپنا بیان تھا ادھر لبرٹی میں مسجد، تو میں چلا گیا ملنے، نصرت کرنے. تو کہنا ہے تم بیان. میں کہا جی نہ کریں، لوگ جنید جمشید کو سننے ہیں، مجھے تو نہیں سننے ہیں، اور تمہیں پتہ ہی نہیں. میں نے کہا نہ ایسے مت کریں، لوگ بور ہوں گے. کہنے لگے میں ایسا تمہارا تعارف کراؤں گا کہ لوگ سنیں گے. میں کہا آپ کیا کرائیں گے؟ تو جناب مائک پہ آ گئے. میں کہا تو بیٹھو. تو کہتے ہیں دیکھو دوستو، ساری دنیا طارق جمیل صاحب کو سننا چاہتی ہے اور طارق جمیل صاحب اسے سننا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا کیا کر. تو ایسا انہوں نے سما باندھا اپنا بیان. آپ کو پتہ اپنا بیان چھوڑ دینا کوئی بھی نہیں چھوڑتا، کوئی نہیں چھوڑتا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو مجھے کہنے کہ تم بیان کرو. کئی باتیں کیا بتاؤں، ان کی خوشبو آج تک یادگار ہیں ان کی. لیکن آخری وقت ان کا بہت ڈسٹرب تھے وہ. اور میں کوئی نہیں، اللہ پاک خیر کرے گا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کو غلط فہمی ہو گئی ہے. بہرحال وہ پھر اللہ نے ان کو شہادت دے دی، کور کر دیا. اللہ پاک تو اپنے بندوں پہ مہربانی کرتا ہے. اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت مزہ آیا، بڑی خوبصورت اور بڑی بہترین گپ شپ رہی. لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ عوام کو، ہم نے گپ شپ بھی کی ہے اور کام کی بھی بہت بات کی ہے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، میں کہ یار ہر ویلے نا کیا کرو، آؤ گپ شپ کریں، کسے تسی قرآن شریف پڑھ دے گے، کسے تسی حدیث کا بیان کر دے گے. تو بڑے بڑے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہا تسی گپ شپ نہیں کی، تسی بڑیاں دینی گلاں کیتیاں نے، بڑیاں اچھیاں گلاں کیتیاں نے، وہ گپ شپ نہیں سی. لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دین کی بات بھی جیسے آپ کے ساتھ کی ہے نا، اس خوبصورت پیرائے میں کرتے ہیں، باقی باتوں کے ساتھ کر کر کے کہ اگلا بندہ بور بھی نہ ہو کہ میں دین کی بات سن رہا ہوں اور اس کے دماغ میں دین کی بات پڑ بھی جائے. دین کی بات بور نہیں کرتی، یہ مقصد ہوتا ہے. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ بیان ایسے ہو کہ انداز ہوتا ہے، انداز بالکل انداز سے ہوتا ہے. میرا یہی مقصد ہوتا ہے. میرے پاس خاص طور پہ جو شوبز کے لوگ آتے ہیں نا، ان کے ساتھ میں دین کی بات ضرور کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کا ایک مسکنسیپشن ہے کہ پتہ نہیں ان کو تو کلمہ نہیں آتا ہوگا، نماز. آپ کا تو چلے ماشاءاللہ حلیہ بھی ہے نا. جو دوسرے سٹیج کے لوگ ہیں جن کا حلیہ نہیں ہے، میں ان سے بلا کے میں دین کی باتیں کرتا ہوں ان سے، اور لوگ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. داڑھی میری ہے الحمدللہ سنت ہے، لیکن جن کی نہیں ہے وہ بھی بڑے دیندار. بالکل بالکل بالکل، یہی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہی کرتا ہوں. تو لاسٹ میں چاہوں گا آپ ویسے بھی کوئی میسج دیں اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کو کوئی پیغام دیں. ایک میسج جو ہے نا، جو میں
دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں، اور اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر ہم سب کو، کہ 11 ذوالحج منی کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا. ایک تو 9 ذوالحج کا، عرفات کا، جی. ساری دنیا کو پتہ. 10 ذوالحجہ کا دن مصروفیت کا تھا، کنکری، قربانی وغیرہ. تو 11 ذوالحج کو آپ نے منی میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک ارشاد پاک آپ، میں، ہم سارے مسلمان مرد عورتوں کو وظیفے کی طرح اپنے آپ کو سنانا چاہیے. اس کا مفہوم ہے کہ اے میری امت، مجھے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ کرانا. تمہاری اتنی تعریفیں قرآن میں آ گئیں، حضور نے خود فرما دی، پچھلی کتابوں میں آ گئیں، تو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ جس سے مجھے شرم آئے. ظاہر ہے کہ ہمیں پیار ہی حضور کرتے ہیں، تو ایسے ماں کہتی ہے کہ بیٹا کو ایسا کام نہ کرنا. تو آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک مجھے خاص طور پر، مجھے، ہم سب کو یہی میرا میسج ہے، اور یہی میری، اگر کوئی مجھے کہتا ہے تیرے علم کی انتہا، تو وہ یہی ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے اس ارشاد پاک کا خیال کروں، اپنے پہ لاگو کروں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.